بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی بیمار ہو، جیسے کہ جوڑوں میں درد ہے یا ڈسک پرابلم ہے، ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، یا آپریشن ہویا ہوا ہے پیٹ کا، تو کیا ان صورتوں میں بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی یا بیٹھ کر نماز مکمل کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر میں آپ حضرات کے سامنے چند اصول پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جو کوئی قیام پہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو پھر اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا پھر جو ہے ثنا پڑھنے کے بقدر یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بقدر کھڑا ہو سکتا ہے یا کھڑی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کھڑی ہو کے ہی نماز پڑھے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ کھڑا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف اتنی ہے کہ آپ اس کو برداشت کر جاتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے کھڑا ہونا واجب ہے، قیام کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کو کھڑا ہونے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جائے، یا پھر جو ہے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر جو ہے اور مزید تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہو، تو پھر آپ جو ہے شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک لمحہ بھی اگر کھڑی ہو سکتی ہے یا کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر قیام فرض ہے، وہ آپ ترک نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں کہ قیام جو ہے وہ فرض ہے، بغیر شدید مجبوری کے آپ اس کو ترک نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کو ڈسک پرابلم ہے اور ڈاکٹر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے رکوع کرے گی یا سجدہ کرے گی تو آپ کو جو ہے پرابلم بڑھ جائے گی، تو اب آپ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ بیٹھ جائے، بیٹھ کر جو ہے نیت باندھے، اور نیت باندھ کے رکوع اور سجدے میں اتنا فرق رکھے کہ رکوع میں آپ تھوڑی گردن جھکائے اور سجدے میں گردن کو اور اس کندھے کو تھوڑا زیادہ جھکائے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور سجدے میں گھٹنوں سے تھوڑے آگے ہتھیلیاں کھول کے نکالیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نماز پڑھے گی تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، ڈاکٹر اس بات کو کہہ چکے ہو کہ آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی اگر آپ کھڑی ہو کے نماز پڑھے گی اور رکوع کرے گی اور پھر سجدے میں جائے گی۔ اس کنڈیشن میں آپ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر آپ سجدہ کرنے پہ تو قادر ہے لیکن قیام پہ قادر نہیں ہے، تو پھر آپ رکوع اسی طریقے سے کرے گی جیسے میں نے بتایا ہے، لیکن سجدہ مکمل کرے گی، جیسے کہ بیٹھ کر نوافل نماز میں کرتے ہیں نا سجدہ، اس طریقے سے جیسے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں عام نوافل اور سنتیں، اس طریقے سے پھر آپ اپنی نماز مکمل کرے گی۔ اور اگر آپ جو ہے رکوع اور قیام پہ قادر نہیں، سجدے پہ قادر نہیں ہے لیکن قیام اور رکوع کر سکتی ہے، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کھڑی ہو سکتی ہے اس میں آپ قیام کریں، رکوع کرے، اور پھر بیٹھ کے یوں ہی سیدھے کے سیدھے ہی بیٹھ کر پھر اشارے کا سجدہ کرے، ہاتھ تھوڑا آگے نکال لے اور رکوع سے زیادہ جھکنے کی کوشش کرے، رکوع سے زیادہ جھکنے کی کوشش کرے، یہ کندھے جو ہے جھکے ہوئے ہو، تو بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھ رہا ہوں، فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667، اسی طریقے سے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اور آپ کو جو ہے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50، 51، 52، 53، ان چاروں صفحات پر بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔